اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہماری کتاب ہے اسلامیات ہفتم، صفحہ نمبر 28 تا 31۔ باب ہے باب صوم سیرت طیبہ۔ سبق کا نام ہے فتح مکہ، اور دستیاب ذرائع میں کتاب اور انٹرنیٹ شامل ہیں۔ سبق کا تعارف۔ فتح مکہ کو فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں یہ پیش آیا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح حاصل ہوئی۔ اس غزوے کا سبب قریش مکہ کی جانب سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی تھی۔ معاہدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا اور مکہ پر چڑھائی کر دی، جس کے نتیجے میں بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی خوبی، بہت سوں کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، اور ہر انسان میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت لازماً موجود ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر ایک سے سیکھنا چاہیے۔ سبق کے تدریسی مقاصد۔ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ فتح مکہ کے پس منظر اور واقعات کو جان سکیں، فتح مکہ کے بعد ہونے والی معاشرتی تبدیلیوں کے متعلق اظہار خیال کر سکیں، سبق کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ پس منظر۔ فتح مکہ کو فتح عظیم کہا جاتا ہے۔ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو پیش آیا، اور اس کا سبب کیا تھا؟ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ معاہدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں یہ غزوہ پیش آیا۔ مسلمانوں اور قریش کے مابین معاہدہ ہوا تھا کہ دونوں فریقین 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل آزاد ہوں گے، وہ جس قبیلے کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ دونوں قبائل کے مابین کسی بات پر پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے ایک رات کو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے مجبور ہو کر خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریش نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے چوری چھپے ان کی بھرپور مدد کی۔ یہ بات صیغہ راز میں نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ بنو خزاعہ کے ایک وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وفد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال بھی نہیں رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھی ہیں، ہماری مدد کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور درج ذیل 3 شرائط پیش کی کہ کسی ایک کو اختیار کر لیں تاکہ معاملہ ختم ہو سکے۔ پہلی شرط تھی بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں۔ دوسری شرط تھی بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور تیسری شرط تھی معاہدہ حدیبیہ کے ختم ہونے کا اعلان کر دیں۔ قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے تیسری شرط قبول کرتے ہوئے جو معاہدہ تھا حدیبیہ کا وہ ختم کر دیا۔ پیارے بچوں، جلد ہی قریش مکہ کو اپنی بدعہدی کا احساس ہو گیا، چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور دوبارہ سے تجدید کریں، معاہدے کی تجدید کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور ابو سفیان ناکام ہو کر مکہ واپس لوٹ گیا۔ اسلامی لشکر کی مکہ کی طرف پیش قدمی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان المبارک سنہ 8 ہجری کو مکہ کی جانب روانگی کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کر لیا۔ آپ کے لشکر کا آخری پڑاؤ مرز الزہران میں تھا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو پھیلا دیا تاکہ مشرکین جب دور سے دیکھیں تو انہیں پتہ چلے کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ابو سفیان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لشکر کی خبر مل گئی تھی۔ ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاسوسی کرنے کے لیے مرز الزہران پہنچا۔ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر جو گروہ تھا انہوں نے صحابہ کرام نے ابو سفیان کو پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے سامنے لے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، اس کے علاوہ جو کوئی ہتھیار ڈال دے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی محفوظ ہوگا۔ ابو سفیان واپس مکہ کی طرف گئے اور جا کے مکہ کے لوگوں کو بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا ہے اور وہ جنگ کا پورا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابو سفیان نے مکہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کے شاندار لشکر کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور کسی کو بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مسجد حرام میں داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حجر اسود کو چوما، آپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی اور بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ اپنی کمان سے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو توڑتے جاتے۔ آپ نے 360 بتوں کو توڑا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، ترجمہ: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ سے باہر آئے تو باہر تمام قریش مکہ جمع تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سب نے یہی کہا کہ آپ شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے بولا کہ جاؤ، آج میں تم سے بھی وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ وہ قریش مکہ جنہوں نے آپ کی سرزمین آپ پر تنگ کر دی تھی اور آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر اور حسن سلوک اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا فتح مکہ کا بغیر جنگ کیے مسلمانوں کا عظیم الشان فتح حاصل کر لینا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سبق کے اہم نکات بہت اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئے ہوں گے۔ آخر میں گھر کا کام۔ پیارے بچوں، سورہ والضحیٰ جو آپ پہلے یاد کر چکے ہیں اس کی دہرائی بلا ناغہ کیا کریں۔ سبق ہے ہمارا فتح مکہ، اس کا پس منظر آپ کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ آخر میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ بہت شکریہ۔